عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: یا ایھا الناس ان اللہ کتب علیکم الحج فحجوا. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. حج رہا درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسلامی بھائیوں، آج کل ایام حج ہے اور بہت سارے مسلمان بھائی حج کرنے جا رہے ہیں. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حج کے مسائل کو جانیں اور پہچانیں. آئیے، حج کا لغوی معنی کیا ہے؟ الحج و القصد. حج کا معنی قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے: القصد الی مکان مخصوص فی زمن مخصوص لافعال مخصوصہ. کیا خاص زمانے میں، خاص وقت میں، خاص جگہ کے لیے، خاص کام کرنے کے لیے ارادہ کرنے کا نام حج ہے. یعنی میقات جو خاص زمانہ ہے وہ اشہر حج ہے: شوال، ذی القعدہ اور 10 دن ذی الحجہ کے. اور جو مکان ہے وہ مکان، خاص مکان کیا ہے؟ میقات ہے، مکہ مکرمہ ہے، مینا، مزدلفہ اور عرفہ ہے. ان جگہوں میں جا کر کے کیا ہے؟ کام کرنے کا نام، اعمال کرنے کا نام کیا ہے؟ حج ہے. حج کتاب اور سنت سے ثابت ہے، یعنی قرآن مجید سے اور حدیث سے ثابت ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا ہے لوگوں پر. من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طاقت رکھتا ہو. طاقت کا معنی یہ ہے کہ صحت کے اعتبار سے وہ صحیح ہو اور اس کے راستے ہموار ہوں. اسی طریقہ سے اس کے پاس اتنا مال ہو، روپیہ پیسہ اتنا ہو کہ مکہ آنا جانا کر سکے. اسی طریقہ سے مکہ میں جو خرچ ہوگا آنے جانے میں، اور جو لوگ ان پر ذمہ دار ہیں، جس پر اس کا کیا ہے؟ کھلانا پلانا فرض ہے، اس کو وہ پیسہ دے کر آ سکے تو مستطیع ہے اور اس پر حج فرض ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: یا ایھا الناس ان اللہ کتب علیکم الحج فحجوا. اے لوگو، تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کیا ہے، چنانچہ حج کرو. اور تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کہ کیا ہے؟ حج فرض ہے. آئیے، جو حج ہے، حج کی کیا ہے؟ 3 قسمیں ہیں. جو حاجی ہیں ان کو جاننا ضروری ہے کہ وہ حج جو کریں گے کون سا قسم کا حج کریں گے. پہلا قسم کیا ہے؟ حج تمتع ہے. دوسرا حج افراد ہے. تیسرا حج قران ہے. حج تمتع کا معنی یہ ہے، یہ حج تمتع وہ ہے کہ حج اور عمرہ دونوں الگ الگ کرے. اشہر حج میں یعنی شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ کے 10 دن میں کیا ہے؟ وہ عمرہ کر لے، پھر کیا ہے؟ حج کرے. یہ حج تمتع ہے. حج افراد یہ ہے کہ صرف کیا ہے؟ حج کرے، عمرہ اس میں نہ کرے. ایام حج ہے، اشہر حج میں عمرہ نہ کرے، صرف حج کرے. اور حج قران ہے کہ حج اور عمرہ دونوں کو ملا دے. تو 3 قسم کا حج ہے. 3 قسم کے حج میں جو چاہے گا وہ حج کرے گا، یعنی نیت پہلے سے کرے گا. اگر کیا ہے؟ حج تمتع کر رہا ہے تو کیا ہے؟ پہلے عمرہ کر لے گا، یعنی میقات میں کیا؟ اللہم لبیک عمرتن. اور کیا ہے؟ عمرہ کرنے کے بعد فارغ ہو جائے گا اور پھر 8 تاریخ کو جہاں پر ہے وہاں سے کیا ہے؟ پھر احرام باندھے گا اور کہے گا اللہم لبیک حجن. اور حج افراد میں کیا کرے گا؟ حج کے لیے صرف احرام باندھے گا، اللہم لبیک حجن، اور اس میں عمرہ نہیں کرے گا. حج قران میں کیا کرے گا؟ دونوں کو ایک ساتھ ملا دے گا، یعنی اللہم لبیک حجن و عمرتن. یا کیا پہلے عمرہ کی نیت کرے گا اور کیا ہے؟ یہ عمرہ سے فارغ ہونے سے پہلے کیا کرے گا؟ وہ حج کو ملا دے گا. یہ حج قران ہے. اور ان تینوں قسم میں سے سب سے افضل کیا ہے؟ حج تمتع ہے. حج کے 4 ارکان ہے. یہ رکن کیا ہے؟ اگر رکن چھوٹ جائے تو کیا ہے؟ اس کا حج ہی نہیں ہوگا.
تو پہلا کیا ہے؟ احرام ہے۔ احرام کا معنی وہ نیت الدخول فی النسک، یعنی عمرہ کیا ہے؟ حج میں داخل ہونے کا نام کیا ہے؟ نیت کرنے کا نام احرام ہے۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ عرفہ میں رکنا ہے، ٹھہرنا ہے۔ تیسرا طواف افاضہ کرنا ہے۔ چوتھا کیا ہے؟ صفا مروہ کا سعی کرنا ہے۔ یہ 4 رکن ہے، ان 4 میں سے ایک بھی چھوٹ جائے گا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ واجبات حج کیا ہے؟ 7 ہے۔ میقات سے احرام باندھنا پہلا۔ دوسرا عرفہ میں ثانی غروب تک کیا ہے؟ سورج کے ڈوبنے تک کیا ہے؟ وقوف کرنا، ٹھہرنا۔ تیسرا مزدلفہ میں رات گزارنا۔ چوتھا ایام تشریق کے راتوں میں مینا میں رات گزارنا۔ پانچواں ترتیب وار کیا ہے؟ جمرات کو رمی کرنا۔ چھٹا جو ہے حلق یا تقصیر کرنا، اور حلق جو کیا ہے؟ افضل ہے۔ اور 7واں جو ہے اخیر میں جب کیا ہے مکہ کو چھوڑیں تو طواف وداع کریں۔ یہ 7 کیا ہے؟ واجبات ہے۔ واجبات کو اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو کیا ہے؟ حج تو ہو جائے گا لیکن اس کو کیا ہے؟ اس کو دم دینا پڑے گا۔ شروط حج کیا ہے؟ 5 ہے۔ علماء کا اتفاق ہے کہ جو حج کرنا چاہتا ہے اس کے لیے 5 شرط ہو تبھی اس پر کیا ہے؟ حج فرض ہے۔ پہلا اسلام ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ حج کرنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کیا مسلمان نہ ہو بلکہ کافر ہے، یہودی ہے، کرسچن ہے، مجوسی ہے تو اس پر کیا ہے؟ حج نہیں ہے، اس کا حج نہیں ہوگا۔ دوسرا عقل، گیان ہو، اس کا کیا ہے؟ صحیح عقل ہو، وہ کیا مجنون اور پاگل نہ ہو۔ تیسرا بلوغت ہو، بالغ ہو جائے۔ چوتھا حریہ ہے، آزاد ہو یعنی غلام نہ ہو۔ پانچواں استطاعت، اور کیا ہے؟ طاقت ہو۔ میں نے پہلے بتایا کہ طاقت کا معنی یہ ہے کہ صحت کے اعتبار سے کیا ہے؟ تندرست ہو کہ مکہ وہ جا اور آ سکے، اور اسی طریقہ سے اس کے پاس اتنا مال روپیہ پیسہ ہو کہ راستہ کا خرچ کر سکے، اور پھر جو اس کی ذمہ داری ہے جس پر خرچ کیا کھانا پلانا جس کا ضروری ہے اس پر یا فرض ہے تو اس کو کیا اتنا پیسہ دے کر آ سکے۔ یہ کیا ہے؟ استطاعت کا معنی ہے۔ اور چھٹی شرط جو ہے وہ عورتوں کے لیے ہے کہ محرم کا ہونا ہے۔ اگر یہ شرط پر نہ پایا جائے تو کیا ہے؟ اس کا حج نہیں ہوگا یا اس پر حج فرض نہیں ہے۔ آئیے اب کیا ہے؟ ہم چلتے ہیں کہ کیا ہے حج کہاں سے شروع ہوگا۔ حج کیا ہے؟ میقات سے شروع ہوگا۔ میقات کیا ہے؟ 2 طرح کا ہے، میقات زمانی اور میقات مکانی۔ میقات زمانی کیا ہے؟ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ یہ کیا ہے؟ ایام حج ہے، اشہر حج ہے۔ ان ایام میں نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر کیا ہے اس میں کوئی شخص نیت نہ کرے تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ اسی طریقہ سے کیا ہے؟ میقات مکانی کیا ہے؟ احرام جو باندھیں گے، نیت کریں گے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص جگہ کو متعین کر دیا ہے۔ مدینہ والوں کے لیے کیا ہے؟ یہ میقات جو ہے ذوالحلیفہ ہے۔ یہ مدینہ سے جب مکہ کی طرف جائیں گے تو 10 کلومیٹر کے فاصلہ پر کیا ہے؟ یہ ذوالحلیفہ ایک جگہ کا نام ہے۔ وہاں ایک مسجد ہے، ابھی وہ مسجد کے پاس سے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام باندھے تھے، اور وہی کیا میقات ہے حج کے لیے اور عمرہ کے لیے۔ وہاں جانے کے بعد کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ میقات اہل مدینہ کے لیے ہے، اور جو شخص بھی اس سے وہاں سے گزرے گا، اس راستہ ہو کر جو بھی جائے گا اس کا میقات کیا ہوگا؟ ذوالحلیفہ ہوگا۔ دوسرا میقات کیا ہے؟ جوفہ ہے۔ یہ ابھی رابغ کے پاس ہے۔ جوفہ کیا ہے؟ یعنی اندر میں ہے، اس لیے لوگ کیا ہے؟ رابغ سے احرام باندھتے ہیں، اس کے برابر میں ہے، اور وہاں سے لوگ احرام باندھتے ہیں۔ یہ اہل شام کے لیے ہے، مغرب والوں کے لیے ہے، اور مصر والوں کے لیے، اور جو شخص کیا ہے وہاں سے گزرے اس کے لیے یہ کیا ہے؟ میقات ہے۔ تیسرا میقات جو ہے یلملم ہے۔ یہ اہل یمن کے لیے ہے، اور جو لوگ کیا ہے وہاں سے گزرے۔ پرانے زمانے میں، پہلے زمانے میں لوگ جب پانی جہاز سے جو حج کرتے تھے تو کیا ہے؟ وہ وہاں پانی جہاز سے آتے تھے۔ یلملم میں کیا ہے؟ انڈیا والے اور اسی طریقہ سے انڈونیشیا، فلپین اور بنگلہ دیش جو اس طرف سے گزرتے تھے تو میقات کیا ہے؟ یلملم سے وہ لوگ احرام باندھتے تھے۔ چوتھا کیا ہے؟ قرن المنازل ہے۔ وہ یہ نجد والوں کے لیے، ریاض والوں کے لیے ہے، اور جو وہاں سے گزرے۔ ابھی اس کا نام کیا ہے؟ سیل الکبیر ہے۔ پانچواں کیا ہے؟ ذات عرق ہے۔ یہ اہل مشرق کے لیے، عراق والوں کے لیے یہ کیا ہے؟ میقات ہے۔
تو یہ میقات ان لوگوں کے لیے ہے جو وہاں ہیں، یا جو شخص کیا وہاں سے گزرے اس کے لیے کیا ہے وہاں سے وہ کیا ہے احرام باندھنا ضروری ہے۔ اور کیا ہے جو میقات اور مکہ کے بیچ میں ہے وہ لوگ کیا میقات کیا اپنے گھر سے باندھیں گے، یہاں تک کہ کیا مکہ والے اپنے گھر سے حج کے لیے گھر سے باندھیں گے، اور عمرہ کے لیے اقرب ہل سے جو ہل قریب ہے وہاں سے کیا احرام باندھیں گے۔ اگر کوئی شخص میقات پار کر جائے اور کیا احرام نہ باندھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کیا احرام باندھ کے کیا ہے وہ میقات کو پار کر گیا، چاہے جان بوجھ کر کے بھول کر کے یا سو کر کے جس حالت میں بھی میقات کو پار کر گیا اور میقات پار کرنے کے بعد احرام نہیں باندھا، پھر دوبارہ واپس آیا میقات میں اور میقات ہی سے احرام باندھا تو اس پر دم وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ اگر کیا ہے وہ میقات کو پار کر گیا اور میقات پار کرنے کے بعد کیا ہے واپس نہیں آیا بلکہ کیا ہے وہ چلا گیا اور کیا ہے راستے میں یا مکہ میں جا کے احرام باندھا اور کیا حج عمرہ کر لیا تو اس پر کیا ہے دم ہے۔ اور جو شخص کیا احرام کیا ہے میقات میں نہیں باندھا بلکہ پار کر گیا اور پار کرنے کے بعد کیا ہے وہ احرام باندھ لیا اور پھر دوبارہ میقات میں واپس آیا اور آ کر کے تلبیہ پڑھتے ہوئے میقات سے گیا تو اس میں اختلاف ہے۔ کیا ہے کچھ لوگوں کا قول یہ ہے کہ کیا ہے اس پر کوئی دم نہیں ہے اور کچھ لوگوں کا کیا ہے دم ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ اس پر دم نہیں ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کیا ہے میقات کو پار کر گیا بغیر احرام کے اور کیا ہے وہ احرام باندھ لیا اور باندھ کر کے وہیں سے تلبیہ پڑھتے ہوئے میں واپس آیا اور واپس کیا میقات سے پھر دوبارہ تلبیہ پڑھتے ہوئے گیا تو اس کا راجح قول یہ، اس میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ تو کیا ہے وہ کیا پار کرنے کے بعد پھر کیا ہے احرام کیا تلبیہ پڑھتے ہوئے واپس آیا تو اس پر کیا ہے دم ہے، اس لیے کہ انہوں نے کیا میقات میں کیا ہے میقات پار کر کے باندھا ہے اور تلبیہ پڑھ لیا ہے، لہذا صحیح قول یہ ہے، راجح قول یہ ہے کہ اس پر دم ہے۔ آئیے اب کیا ہے ہم احرام کیسے باندھیں؟ احرام کا کیا ہے معنی جو ہے وہ حرام کے ہیں، یعنی ممنوع کے ہیں، یعنی کیا ہے آپ جب حج کا نیت کر لیں گے عمرہ کا نیت کر لیں گے بہت سے حلال چیز بھی حرام ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے داخل ہونا یعنی کسی چیز میں حج عمرہ میں داخل ہونے کا نام کیا ہے احرام ہے۔ اور اصطلاح میں کہتے ہیں کہ حج عمرہ کے کیا ہے نیت کرنا یا میں نیت کرنے کا نام احرام ہے۔ اور دو کپڑا سفید پہن لے اور وہ کیا ہے بغیر سلا ہوا کپڑا ہو، یہ کیا ہے اس کے بعد کیا ہے وہاں کیا ہے فرض نماز کے بعد نماز یہ کرے احرام باندھے، یا تو کیا ہے اس مسجد میں جائے اور جا کر تحیۃ المسجد 2 رکعت نماز پڑھے اور نماز کے بعد کیا ہے یہ احرام باندھے۔ جو احرام باندھیں گے اگر کیا حج تمتع کرنے والا ہے تو حج کیا ہے پہلے احرام باندھیں گے کس کے عمرہ کے لیے اور کہیں گے اللہم لبیک عمرتن، اور احرام باندھنے کے وقت کیا ہے یہ کیا کر لے بہتر ہے افضل ہے شرط لگا لے، وہ شرط کیا ان حبسنی حابس فمحل حیث حبستنی، کہ کیا ہے اگر کیا ہے جہاں میں تو احرام باندھ لیا اور احرام کی نیت کر لیا لیکن اگر کوئی رکاوٹ راستہ میں آ جائے تو ہم کیا ہے جہاں پر رکاوٹ آ جائے گا وہی کیا ہم حلال ہو جائیں گے اور وہی احرام کھول دیں گے، یہ کیا ہے شرط لگا لے۔ اس کے بعد احرام باندھنے کے بعد کیا ہے وہ تلبیہ پڑھے۔ تلبیہ کیا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کو زیادہ سے زیادہ اونچی آواز میں مرد کہے، عورت کیا آہستہ آواز میں کہے، لیکن کیا ایک ساتھ میں نہ کہے، یعنی مجموعہ ایک ساتھ کیا ہے اجتماعی طور پر کہے، یہ کہنا بدعت ہے، بلکہ سب کیا ہے الگ الگ کہیں۔ کوئی یاد کرا سکتا ہے کہ یاد دہانی کے طور پر زور آواز سے کہے اور کہے آپ لوگ بھی کہیں یہ تلبیہ کو پڑھیں، تو زیادہ سے زیادہ کیا ہے یہ احرام کی حالت میں تلبیہ پڑھنا چاہیے اور زیادہ اور اونچی آواز میں پڑھنی چاہیے۔ جب کیا ہے احرام باندھ لیں گے تو کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، آئیے وہ کیا ہے وہ 9 چیز ہے جو کیا ہے حرام ہے، حلال چیز بھی کیا ہے حرام ہے۔ وہ پہلا کیا ہے یہ بال کاٹنا یا بال کو اکھاڑنا، یہ کیا ہے حرام ہے۔ دوسرا کیا ہے ناخن تراشنا، تیسرا سلے ہوئے کپڑا پہننا، چوتھا سر ڈھانکنا، پانچواں کپڑے میں یا بدن میں کیا ہے خوشبو لگانا، چھٹا کیا ہے شکار کرنا، ساتواں نکاح کرنا، آٹھواں کیا ہے یہ فرض کے علاوہ مباشرت کرنا، اور 9 جو ہے وہ کیا ہے
یہ وطی کرنا، یہ 9 کیا ہے محظورات میں ہے، اور یہ حرام چیزیں ہیں۔ احرام کے وقت کیا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ احرام باندھنے کے بعد کیا ہے راستے میں زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ پہنچے، اور مکہ پہنچ کر کے کیا کرے، اگر باوضو ہے تو کیا ہے داخل ہو جائے مسجد حرام میں، اگر کیا ہے وضو باوضو نہیں ہے تو پھر کیا وضو کر لے، اور وضو کرنے کے بعد کیا ہے وہ کیا ہے جائیں، اور سب سے پہلا کام کیا ہے طواف کرے۔ وہاں کیا ہے یہ تحیۃ المسجد نہیں پڑھنا ہے، وہاں جا کر کے اندر میں جا کے کہیں گے کہ ہم تو مسجد میں داخل ہوئے ہیں تحیۃ المسجد پڑھیں گے، تو تحیۃ المسجد نہیں پڑھنا ہے، بلکہ وہ کیا کرنا ہے اس کو ڈائریکٹ طواف کرنا ہے۔ اور طواف جو شروع کریں گے وہ حجر اسود سے شروع کریں گے۔ حجر اسود جو کیا ہے ایک پتھر ہے، اور اس پتھر کے سامنے سے کہ وہ کیا ہے بیت اللہ میں لگا ہوا ہے، اسی کے سامنے سے طواف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے شروع کرنا چاہیے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اگر کیا ہے وہاں پر یہ کیا بوسہ دے سکتے ہیں تو بوسہ دیں، بوسہ نہیں دے سکتے تو ہاتھ کیا ہے اس پہ لگائیں، اور ہاتھ لگا کر کے ہاتھ کو چومیں۔ اگر وہ نہیں کر سکتے لاٹھے یا کسی چیز سے کیا ہے اس کو یا اس میں چھو سکتے ہیں تو چھوئیں اور اس کو چومیں۔ اگر کیا ہے وہ بھیڑ کی وجہ سے نہیں کر سکتے ہیں، مشکل ہو رہا ہے، تو صرف کیا ہے آپ کیا دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں اور بسم اللہ اللہ اکبر کر کے شروع کریں، طواف شروع کریں حجر اسود سے۔ اور کیا ہے حجر اسود کیا ہے حجر اسود سے شروع کرنا ہے، اور پھر کیا حجر اسود ہی میں ختم کرنا ہے۔ 7 چکر لگانا ہے، اس 7 چکر لگانے کے نام کیا ہے طواف ہے۔ 7 چکر میں کیا ہے یہ ایک کوئی خاص دعا نہیں ہے، ایک دعا صرف خاص ہے جو رکن یمنی اور کیا حجر اسود کے بیچ میں ہے۔ جب آئے کیا ہے رکن یمنی کے پاس آئے تو وہ دعا پڑھنا شروع کرے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ کیا ہے یہ دعا خاص دعا ہے، رکن یمنی اور حجر اسود کے بیچ میں ہے، باقی کیا ہے کوئی خاص دعا نہیں ہے۔ اور کیا ہے جو کتاب سے پڑھتے ہیں یا ایک ساتھ میں مل کے پڑھتے ہیں، یہ پڑھنا بدعت ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ کیا ہے آپ جو دعا چاہیں وہ اور جس زبان میں چاہیں وہ دعا کریں، چاہے عربی میں ہو، انگلش میں ہو، اردو میں ہو، بنگالی میں ہو، جس زبان میں ہو، جو زبان آپ جانتے ہیں، اور خلوص دل سے کیا ہے آپ دعا کریں۔ یہ طواف کی جگہ کیا ہے دعا قبول ہونے کی جگہ ہے، اور آپ طواف کر رہے ہیں یہ زمانہ بھی کیا دعا قبول ہونے کی کیا زمانہ ہے، وقت ہے، لہذا آپ زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ آپ اپنے لیے دعا کریں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، اپنے اولاد کے لیے دعا کریں، بیوی کے لیے دعا کریں، مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں، زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ جب آپ کیا ہے یہ چکر لگا لیں گے، 7 چکر آپ کا ہو جائے گا، تو آپ مقام ابراہیم کے پیچھے جائیں، اور وہاں اگر جگہ ہے آپ جگہ مل رہا ہے، وہاں کیا بھیڑ نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، تو پھر کیا ہے آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، سنت پڑھیں۔ اور کیا ہے وہاں سے کیا ہے اگر کیا ہے وہاں جگہ مقام ابراہیم میں جگہ موجود نہیں ہے، یعنی وہاں کیا بھیڑ ہے، لہٰذا تو آپ کیا ہے مسجد حرام میں کہیں جائیں اور جا 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ نماز پڑھنے کے بعد کیا ہے پھر کیا ہے زمزم کا پانی پئیں، اگر آپ کیا چاہتے ہیں تو بہتر ہے، سنت ہے کہ زمزم کا پانی کیا ہے یہ کھڑے ہو کر کے اور قبلہ رخ ہو کر کے زمزم کا پانی پئیں۔ اس کے بعد آپ کیا ہے کچھ آرام کرنا چاہے تو آرام کریں، اگر آرام نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں چلے جائیں کیا ہے صفا میں، یہ کیا ہے صفا اور مروہ 2 پہاڑ ہے، یہاں کیا ہے یہ سعی کرنا ہے آپ کو، یعنی یہ چلنا ہے، دونوں کے بیچ میں چلنے کا نام کیا ہے سعی ہے۔ تو پہلے آپ کیا جائیں گے صفا میں جائیں گے، اور وہاں چڑھتے ہوئے پڑھیں گے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ قرآن کی آیت پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ اوپر چڑھ جائیں گے تو آپ اوپر چڑھ کے کھڑے ہو جائیں اور قبلہ کو سامنے کریں، قبلہ رخ ہو جائیں، اور قبلہ رخ ہو کر کے آپ کیا کریں دونوں ہاتھ کو اٹھائیں اور دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ کیا ہے آپ 3 مرتبہ پڑھیں، یا 3 مرتبہ سے کم پڑھیں یا زیادہ پڑھیں، کوئی حرج نہیں، لیکن کہ یہ دعا پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ دعا کریں، کیونکہ یہ کیا ہے دعا قبول ہونے کا وقت ہے اور دعا قبول ہونے کی جگہ ہے، لہذا کیا ہے آپ زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ یہ کیا ہے آپ صفا سے شروع کریں گے اور کیا ہے مروہ کی طرف جائیں گے۔ جب آپ مروہ کی طرف جائیں گے 2 ہری بتی آئے گی، اس میں کیا ہے آپ دوڑیں، اور کیا ہے وہ ہلکا دوڑیں، اور کیا ہے پھر وہاں سے کیا ہے بتی ختم ہو جائے پھر آپ رک جائیں، یعنی شروع کریں گے تو
تو مروہ میں کیا ہے مروہ جانے میں ایک چکر ہو جائے گا، اور مروہ سے جب کیا ہے صفا آئیں گے دوسرا چکر ہوگا۔ تو اس طرح سے کیا ہے مروہ سے شروع کریں گے، صفا سے شروع کریں گے اور مروہ میں کیا ہے ختم ہو جائے گا۔ یہ آپ کا 7 چکر ہے، یہ کیا ہے صحیح ہے۔ یہ کیا ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے، جائیں گے جا کے حلق کر لیں گے۔ حلق کرنے کے بعد آپ کا کیا ہے عمرہ ہو گیا۔ آپ کیا ہے یہ حج تمتع کے لیے جو عمرہ ہے یہ عمرہ مکمل ہو گیا۔ آپ پھر عام کپڑا پہن لیں اور حلال ہو جائیں۔ پھر 8 تاریخ کو آپ کیا ہے جہاں پر ہیں، جس گھر میں ہیں، چاہے مکہ کے کہیں روم یعنی ہوٹل میں ہیں، روم میں ہیں، کہیں ہیں، وہاں سے آپ کیا ہے حج کے لیے کیا ہے اسی طریقہ سے غسل وغیرہ کر لیں، اور کیا ہے وضو کر کے پھر کیا ہے 2 رکعت سنت یعنی کیا 2 رکعت تحیۃ المسجد وغیرہ پڑھ کر کے پھر یہ کیا ہے آپ احرام باندھیں، اللہم لبیک حجن یوم الترویہ 8 تاریخ کو۔ اور جو لوگ کیا ہے حج افراد کرنا چاہیں، طواف کرنا چاہیں، تو کیا ہوگا آپ کا یہ جو ہے طواف کرنے کے لیے یہ ہو جائے گا، طواف کرنے کے لیے طواف کہیں تو طواف قدوم ہوگا، اگر سعی کریں تو سعی کے لیے کیا ہوگا آپ کا وہ ہو جائے گا، آپ کا حج کا سعی ہو جائے گا۔ تو یہ کیا ہے طواف اور سعی اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں حج افراد میں اور حج قران میں، اگر نہیں کرنا چاہیں تو نہیں کریں، بعد میں آپ کیا ہے سعی کر لیں گے۔ آئیے جو حج کے خاص ایام ہیں جہاں سے کیا حج شروع ہوتا ہے، اصل حج کا ایام ہے وہ کیا ہے، وہ کیا ہے یوم الترویہ سے شروع ہوتا ہے، 8 تاریخ سے شروع ہوتا ہے۔ تو میں نے جیسے بتایا کہ کیا ہے جو لوگ کیا ہے حج تمتع کر رہے ہیں وہ کیا ہے حلال ہو گئے ہیں، 8 تاریخ کو جہاں پر ہیں وہاں سے کیا ہے احرام باندھیں گے اور کہیں گے اللہم لبیک حجن۔ اور جو لوگ کیا ہے حج افراد حج قران کر رہے ہیں اور میقات سے احرام باندھ کر آئے ہیں یا پہلے احرام باندھ لیے ہیں، وہ احرام نہیں کھلے ہیں، اس کے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا کیا ہے وہ چلے جائیں گے کیا ہے مینا میں کیا ہے وہاں 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، جو رباعی نماز ہے 4 رکعت والی نماز ہے وہ کیا ہے 2 رکعت کر کے پڑھیں گے، جیسے کیا ظہر کی نماز 2 رکعت، عصر کی نماز 2 رکعت اور عشاء کی نماز 2 رکعت، اور باقی کیا ہے وہ کیا 3 رکعت مغرب کی اور فجر کی 2 رکعت پڑھیں گے۔ اسی طریقہ سے وتر کی نماز پڑھیں گے اور فجر کی سنت پڑھیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اور حجر میں کبھی بھی کیا ہے وتر کی نماز اور کیا ہے یہ فجر کی نماز کو نہیں چھوڑے ہیں، لہٰذا اس کے کیا ہے وہاں 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد جب کیا ہے سورج طلوع ہو جائے گا 9 تاریخ کا، تو وہاں سے چل دیں گے کہاں آپ مزدلفہ یعنی عرفہ کے لیے، وقوف عرفہ کے لیے وہاں چلیں گے اور وہاں پہنچیں گے کہاں عرفہ میں۔ عرفہ کا میدان ایک ہے وہ کیا ہے آپ کے مینا سے تقریباً وہ کیا ہے 5 کلومیٹر کے دوری پر اور 2 میل کے دوری پر وہ کیا ہے عرفہ ہے۔ عرفہ کیا ہے یہ رکن میں سے حج کے رکن میں سے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج کیا ہے عرفہ ہے، سب سے بڑا رکن جو ہے وہ عرفہ ہے، لہٰذا کیا ہے وہ عرفہ میں رکنا ہے، ٹھہرنا ہے۔ اور اس کا سب سے افضل وقت ہے یہ کہ ظہر سے لے کر کے غروب آفتاب تک، سورج کے ڈوبنے تک کیا ہے یہ افضل وقت ہے، اور اس میں کیا ہے آپ کو ٹھہرنا ہے، وہاں رہنا ہے۔ اور کیا ہے کوئی شخص کیا ہے مغرب کے بعد بھی جاتا ہے اور جا کے چلاتا ہے تو اس کا حج ہو جائے گا، یعنی وہ ٹھہرنا ہو جائے گا، لیکن جو شخص کا دین میں گیا ہے اس کو مغرب تک سورج کے غروب ہونے تک کیا ٹھہرنا ضروری ہے، اگر کیا ہے وہ نہ ٹھہرے تو کیا ہے اس کا واجب چھوٹ جائے گا اور اس پر کیا ہے دم ہے۔ وہاں پر عرفہ میں کیا کام ہے، عرفہ میں کیا کام ہے کہ عرفہ میں ظہر اور عصر کی نماز اول وقت میں پڑھنا ہے، 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ، قصر کرے، ظہر کی 2 رکعت اور کیا ہے اذان دے، 1 اذان دے اور اس کے بعد کیا ہے یہ اقامت کہے ظہر کے لیے، ظہر کی 2 رکعت نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اسی طریقہ سے پھر کیا ہے اس کے بعد کیا ہے اقامت کہے عصر کے لیے اور عصر کی 2 رکعت نماز کیا ہے جماعت کے ساتھ پڑھے، یہ اول وقت میں پڑھ لے اور فارغ ہو جائیں، اس کے لیے دعا کے لیے، یہ دعا کا دن ہے، یہ سب سے دیکھیے ہر چیز کا کیا موقع ہے اور اس موقع سے کیا ہے کام کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، ہے جس کے لیے وہی چیز وہاں کرنا چاہیے۔ یہاں پر کیا ہے نماز پڑھنے کا یہ نہیں ہے، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یہ فرمایا کہ وہاں ظہر اور عصر کی نماز کو اول وقت میں پڑھ لینا ہے اور کیا ہے قصر کر کے پڑھنا ہے، پھر سنت وغیرہ کچھ نہیں پڑھنا وہاں پر، یہ کیا ہے یہ نماز کے لیے نہیں ہے، یہ سمے جو ہے یہ وقت جو ہے یہ دعا کے لیے ہے، زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔
اور اس دین کی دعا سب سے افضل دعا ہے، عرفہ کا جو میدان کے سب سے دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے پہلے جو انبیاء کرام آئے تھے وہ یہ دعا پڑھتے تھے، ہم بھی اس کو پڑھتے ہیں، اور سب سے افضل دعا یہ ہے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ عرفہ کے دن پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقہ سے کیا ہے؟ دوسری دعا، یعنی کہ ظہر سے لے کر مغرب تک کیا ہے؟ دعا کا وقت ہے، گڑ گڑانے کے، دعا کریں، اللہ سے گڑ گڑائیں، دعا کریں اپنے لیے، ماں باپ کے لیے، دوست احباب کے لیے، بال بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، اور مسلمان بھائیوں کے لیے آپ دعا کرتے ہیں، دعا کرتے رہیں۔ یہ سنت وغیرہ کچھ نہیں پڑھنا ہے اور کہیں نہیں جانا ہے۔ یہاں کچھ بدعات ہے، وہ بدعات لوگ کرتے ہیں۔ وہ بدعات کیا ہے؟ عرفہ کے دن میں خاص کر کے وہ جبل رحمہ جو ہے اس میں کیا ہے؟ چڑھتے ہیں اور کیا ہے؟ وہاں فوٹو وغیرہ لاتے ہیں، یہ بدعات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ حجۃ الوداع میں جبل عرفہ کے پاس، جبل رحمہ کے پاس کیا ٹھہرے، اور وہاں کیا ہے؟ وہاں کیا ٹھہرنے کے بعد کیا ہے؟ کہے وقفت ہا ہونا وہ عرفہ کلھا موقف، میں نے یہاں ٹھہرا، میں یہاں قیام کیا، اور کیا ہے؟ عرفہ پورا کا پورا میدان کیا ہے؟ موقف ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ جہاں جگہ مل جائے وہیں پر کیا ہے؟ آپ یہ کریں، آپ کیا جبل رحمہ جانے کی کوشش نہ کریں، یہ کیا ہے؟ بدعات اور خرافات ہے، یہ سب نہ کریں۔ اسی طریقہ سے عرفہ کے کیا ہے؟ بدعات میں سے یہ ہے کہ لوگ کیا ہے؟ وہاں ظہر اور عصر کی نماز کو وقت پہ پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز کو ظہر میں پڑھتے ہیں، عصر کی نماز کو عصر میں پڑھتے ہیں۔ یہ سے پڑھنا صحیح نہیں، بدعات ہے، یہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقہ سے ظہر کی نماز کو 4 رکعت پڑھتے ہیں اور عصر کی نماز کو بھی 4 رکعت پڑھتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے، یہ بدعاتوں میں سے ہے۔ اسی طریقہ سے سنت وغیرہ لوگ زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں کہ عرفہ کا دن کیا سب سے افضل دن ہے، اچھا دن ہے، لہذا کیا ہے؟ اس دن کے لیے کیا ہے؟ یہ ہم سنت زیادہ پڑھیں اور اللہ کی عبادت بندگی کریں زیادہ، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ بھی بدعات میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طریقہ سے لوگ کیا ہے؟ مغرب سے پہلے کیا ہے؟ بھیڑ کی وجہ سے ایسے بھی کیا ہے؟ عرفہ سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ اگر عرفہ سے کوئی مغرب سے پہلے نکل جائے، سورج غروب ہونے سے پہلے نکل جائے، تو کیا ہے؟ اس کا واجب چھوٹ جائے گا اور اس پر دم دینا ہے۔ اسی طریقہ سے کچھ لوگ، کچھ حاجی کیا کرتے ہیں؟ راستے میں مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، بلکہ کیا ہے؟ مغرب کی نماز نہیں پڑھنا ہے۔ وہاں کیا ہے؟ مغرب کی جب سورج غروب ہو جائے تو وہاں مغرب کی نماز عرفہ میں نہیں پڑھنا ہے اور نہ راستے میں پڑھنا ہے، بلکہ وہاں سے عرفہ سے چل دینا ہے مزدلفہ کے لیے، اور مزدلفہ میں پہنچ کر سب سے پہلا کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے۔ 3 رکعت کیا ہے؟ یہ مغرب کی نماز، اور 2 رکعت کیا ہے؟ عشاء کی نماز پڑھے اور وتر پڑھ لے اور پھر سو جائے۔ یہاں پر کیا ہے؟ یہ کنکڑی وغیرہ نہ چنے۔ بعض لوگ تو کرتے ہیں کیا؟ پہلے جا کر کنکڑی چونتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں، یا کیا ہے؟ نماز پڑھنے کے بعد کنکڑی چونتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ کنکڑی کیا ہے؟ یہ 10 تاریخ کو راستے میں جہاں ملے وہاں عرفہ یعنی مزدلفہ سے بھی لے سکتے ہیں اور راستے بھی لے سکتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ رات میں کیا ہے؟ آپ نماز پڑھنے کے بعد سو جائیں۔ کچھ لوگوں کا، بدعتی لوگوں کا یہ ہے کہ یہ مزدلفہ کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ اور یہ نہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ مزدلفہ کی رات جو ہے یہ ایام عشر میں ہے اور ایام عشر میں عبادت کرنا سب سے افضل ہے، لہذا اس رات کی فضیلت لیلۃ القدر سے بھی زیادہ ہے۔ یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ لیلۃ القدر جو ہے وہ افضل ہے، یہ مزدلفہ کے رات سے۔ اس رات میں کیا ہے؟ دعا وغیرہ نہیں کرنا ہے، سنت وغیرہ نہیں پڑھنا ہے اور نہ عبادت کرنا ہے، بلکہ سونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، تم لوگ مجھ سے حج کے احکام کو سیکھ لو، عمرہ کے احکام کو سیکھ لو، میرے مجھ سے کیا احکام کو لے لو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ہمارے لیے کیا ہے؟ اب کیا ہے؟ اسوہ اور نمونہ ہے اور سیمپل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہتر نمونہ ہے، سیمپل ہے، لہذا جس طریقہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اسی طریقہ سے ہم کو کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ مزدلفہ آئے اور آنے کے بعد کیا ہے؟ مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 2 رکعت اور وتر کی نماز پڑھ کر کے سو گئے فجر تک۔ اور فجر کے اول وقت میں کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے اول وقت میں۔ یہ کیا ہے؟ فجر کی جب کیا وقت ہو جائے اول وقت تو اذان کہے، اور اذان کے بعد کیا ہے؟ 2 رکعت سنت پڑھے، پھر کیا فجر کی نماز پڑھے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ دعا میں لگ جائے، دعا کریں مجموعی۔ تو کیا ہے؟ وہاں زیادہ سے زیادہ دعا کرنا یہ ہے۔ وہاں مسجد کیا ہے؟ مشعر حرام ہے،
یہ مشعر حرام میں جو مسجد ہے وہاں جانا ضروری نہیں ہے. آپ کا پورا جو میدان ہے وہ مزدلفہ کا میدان مشعر حرام پورا ہے. لہٰذا وہاں جا کر کے کیا ہے آپ جہاں پہ جگہ ملے وہاں پر سو جائیں اور فجر کی نماز پڑھ کے وہیں پر دعا کریں. اور وہاں سے کیا ہے جب اجالا ہو جائے سورج نکلنے سے پہلے 10 تاریخ کے سورج نکلنے سے پہلے آپ وہاں سے چل دیں. لیکن اگر کوئی کیا ہے مریض ہے یا کیا ہے وہ کیا حجاج کی خدمت کے لیے ہے تو کیا ہے وہ کیا ہے اس کے بعد آدھی رات کے بعد وہاں سے کوچ کر سکتے ہیں, وہاں سے مینا کے لیے جا سکتے ہیں. تو وہاں سے مینا سے کیا ہے آپ اس دن 10 تاریخ کو کیا ہے 5 کام ہے یا 4 کام ہے. جو حج تمتع کرنے والے ہیں اس کے لیے کیا ہے 5 کام ہے. اور جو لوگ کیا ہے وہ اس سے پہلے مینا آنے سے پہلے کیا ہے سعی نہیں کیے ہیں اس کے لیے بھی کیا 5 کام ہے. وہ 5 کام ترتیب کرنا کیا ہے افضل ہے, لیکن اگر آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. پہلا کام جو ہے وہ کام کہ پہلے کیا ہے جائیں تو مزدلفہ سے چلیں اور راستے میں وہ راستے میں جائیں اور جہاں کنکڑی ملے وہ کنکڑی کو لے لے یا مزدلفہ ہی سے لے لے. 7 کنکڑی اس دن مارنا ہے سورج اٹھنے کے بعد. افضل وقت ہے اس کا سورج اٹھنے سے لے کر کے کیا ہے سورج غروب ہونے تک, یہ کیا ہے افضل وقت ہے. سورج اٹھنے سے لے کر ظہر تک کیا ہے افضل وقت ہے. لیکن جائز ٹائم جو ہے وہ کیا ہے وہاں سے لے کر کے مغرب تک یا اس کے بعد بھی مار سکتے ہیں, جائز ہے مارنا. لیکن سورج اٹھنے سے پہلے مارنا صحیح نہیں ہے بلکہ سورج اٹھنے کے بعد مارنا ہے. اور وہ جمرہ عقبہ کو مارنا ہے. جمرہ عقبہ مکہ سے قریب ہے اور وہ سب سے جو مکہ سے قریب ہے وہ جمرہ عقبہ ہے, بڑا جمرہ ہے اور اس کو بڑا شیطان کہتے ہیں. یہ بڑا شیطان کہنا صحیح نہیں ہے, یہ عقیدہ کے اعتبار سے غلط ہے. وہاں کوئی شیطان نہیں ہوتا ہے, وہاں ایک نشان بنا ہوا ہے اسی میں کہ اسی کو مارنا ہوتا ہے. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیا ہے سنت میں سے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ شیطان کو 3 جگہ مارے تھے, پتھر مارے تھے بہکانے پر. وہی کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ کیا ہے وہ ہم بھی کیا کہ جب عمرہ میں حج میں جاتے ہیں اور حج کرنے کے لیے جو کنکڑی مارتے ہیں 3 جگہ میں 3 بنا ہوا ہے وہ جمرہ عقبہ جمرہ بنا ہوا ہے اس میں مارتے ہیں. اور یہ شیطان یا نہیں ہے. جو لوگ کیا ہے اس کو کیا ہے ڈنڈا مارتے ہیں, بڑا پتھر مارتے ہیں, چپل مارتے ہیں, یہ مارنا بھی صحیح نہیں ہے. تو کیا ہے وہاں جا کے 7 پتھر مارنا ہے اور ہر پتھر کے ساتھ کیا بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے. ایک پتھر کو مارے اور کیا ہے کنکڑی مارے اور کنکڑی میں کیا بسم اللہ اللہ اکبر. کتنا بڑا کنکڑی ہو جیسے کیا ہے چنا کا دانہ ہے اس سے اتنا بڑا یا اس سے تھوڑا سا بڑا ہو اتنا ہی بڑا ہے, اس سے بڑا نہیں لینا ہے, اس سے بڑا پتھر نہیں مارنا ہے. تو پہلا کام جمرہ عقبہ کو 7 پتھر مارنا ہے. اس کے بعد کیا ہے قربانی کرنا ہے. تیسرا کام کیا ہے حلق کرنا ہے یا بال کٹوانا ہے یا منڈوانا ہے. اور چوتھا کام کیا ہے طواف افاضہ یا دوسرا نام طواف زیارہ طواف حج ہے, طواف کرنا ہے. مکہ جا کر کے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے. طواف زیارہ طواف حج اور طواف افاضہ تینوں ایک ہی نام ہے. اس کو اس دن بھی کر سکتے ہیں اور کیا ہے بعد میں بھی کر سکتے ہیں, حتیٰ کہ طواف الوداع کے ساتھ بھی کیا ملا کر کے طواف یہ طواف افاضہ کر سکتے ہیں. اور 5واں کام جو ہے جو لوگ کیا ہے جیسے حج افراد کرنے والے یا حج قران والے صحیح نہیں کیے ہیں تو 5واں کام اس کے لیے کیا ہے سعی کرنا ہے. کہاں پر وہ بین صفا والمروہ, صفا مروہ کے بیچ میں چلنا ہے, یہ سعی کرنا ہے. یہ 5 کام اس دن ہے. اگر کیا ہے کوئی آگے پیچھے کسی کا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے نبی کہ صحابہ کرام آ کر کے پوچھے کہ ہم نے پہلے کنکڑی مار دیے تو کہا کوئی حرج نہیں. اس نے کہا ہمیں قربانی کر دیے, کہا کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کوئی کہا ہمیں طواف کر لیا تو کہا کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو لیکن ترتیب وار کرنا زیادہ افضل ہے. اس دن کنکڑی کیا ہے 5 کام کرنے کے بعد کیا ہے پھر مینا واپس آنا ہے اور مینا میں واپس آ کر کے کیا ہے مبیت کرنا ہے, رات گزارنا ہے 11 کی رات. پھر 11 کی رات گزارنے کے بعد 11 تاریخ کو کیا ہے ظہر کے بعد یعنی کہ سورج ڈھلنے کے بعد کیا ہے کنکڑی مارنا ہے. اس کا ٹائم افضل ٹائم جو ہے وہ کیا ہے سورج ڈھلنے سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک افضل وقت ہے اور اس کے بعد بھی مار سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ 11 تاریخ کو 3 جمرہ کو ماننا ہے. 3 شیطان کہنا صحیح نہیں ہے جیسے میں نے بتایا. 3 جمرہ ہے, جمرہ عقبہ, جمرہ وسطیٰ اور جمرہ صغریٰ.
تو شروع کرنا ہے جمرائے صغرا سے، پہلے جو کہ مینا کی طرف ہے اس وہاں سے شروع کرنا ہے، اور 7 کنکڑی اس کو مارنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر ہر کنکڑی میں، اور پھر اس وہاں سے جب مار دے اس کو اس کے بعد وسطیٰ میں جائیں، وسطیٰ میں 7 کنکڑی ماریں، اور پھر کیا ہے جائیں کس میں عقبہ میں، اور اس کو کیا 7 کنکڑی ماریں۔ یہ تو 11 تاریخ کا کام یہی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے آپ جہاں دین میں کہیں بھی رہیں، رات کو 12 تاریخ کی رات کو کیا ہے آپ کو پھر کیا ہے مینا میں رہنا ہے، اور مینا میں کیا ہے رات گزارنا ہے۔ پھر کیا ہے 12 تاریخ کو جوہر جب سورج ڈھل جائے، جوہر کا وقت ہو جائے، اس وقت سے لے کر کے کیا ہے مغرب تک کیا ہے افضل وقت ہے۔ 12 تاریخ کے کیا ہے پھر کیا 3 کو کیا ہے مارنا ہے، یعنی جمرائے صغرا، وسطیٰ اور کبریٰ تینوں کو مارنا ہے 7 کنکڑی، جس طرح سے 11 تاریخ کو آپ مارے ہیں اسی طریقہ سے 12 تاریخ کو مارنا ہے۔ اگر آپ کیا ہے 12 تاریخ کو مارنے کے بعد آپ اگر کیا کرتے ہیں رہنا نہیں چاہتے ہیں، 13 تاریخ کو کنکڑی مارنا نہیں چاہتے ہیں، تو آپ کیا کریں سورج ڈوبنے سے پہلے آپ مینا کو چھوڑ دیں، مینا سے نکل جائیں۔ اگر مینا نہیں چھوڑتے، مینا میں رہ جاتے ہیں اور کیا ہے سورج ڈوب جاتا ہے، تو کیا ہے آپ کو پھر کیا ہے رات گزارنا ہے، مبیت کرنا ہے مینا میں، اور پھر کیا ہے اس کے بعد کیا ہے 13 تاریخ کو بھی کیا ہے کنکڑی مارنا ہے تینوں کو، یعنی صغرا کو، وسطیٰ کو اور کیا ہے کبریٰ کو، یعنی چھوٹا اور درمیانے اور بڑا تینوں کو کیا ہے 7 کنکڑی مارنا ہے، اور مار کر کے کیا ہے مکہ جانا ہے۔ اور جب آپ مکہ چھوڑیں گے تو کیا ہے مکہ چھوڑنے کے وقت کیا ہے آپ طواف کریں، بدائی طواف، یہ طواف الوداع کیا ہے یہ بھی واجب میں سے ہے۔ تو اگر یہ کیا ہے آپ کا مکمل حج ہو گیا۔ آپ کیا ہے کچھ کیا ہے باتیں ہیں کہ جو لوگ جو موجودہ دور میں کیا ہے کچھ مخیم کیا مزدلفہ میں ہے، تو وہ لوگ کیا کریں گے ایام مینا میں جو مینا کے رات گزارنا ہے، مبیت کرنا ہے، تو کہ یہ کیا مینا میں آئیں گے یا کیا اس کے لیے وہی ہے؟ نہیں، اس کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک حقیقی ہوتا ہے، اس حکمی ہوتا ہے۔ تو مینا کی رات جو کیا ہے مینا میں ہے اور رات مینا میں گزرتا ہے، اس کے لیے کیا حقیقی ہوگا، اور کیا ہے جو لوگ مزدلفہ میں مخیم میں ہے تو وہیں رہنا ہے، اس کے حکم میں ہوگا کہ کیا ہے حقیقی تو نہیں ہے، لے حکمن کیا ہے وہ مزدلفہ میں ہے لیکن مینا کی جگہ میں ہے۔ جس طریقہ سے مسجد کیا ہے مسجد میں نماز پڑھنے گئے اور مسجد کیا فل ہو گیا تو کیا باہر نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا حکم بھی ہے مسجد کے اندر کا حکم ہوتا ہے، اجر و ثواب بھی اتنا ہی ملتا ہے، لہٰذا کیا ہے اس کا حکم بھی وہی ہے۔ لہٰذا حقیقی جو لوگ مینا میں ہیں اور رات مینا ہی میں گزارتے ہیں تو حقیقی ہے، اور جو لوگ کیا ہے مزدلفہ میں ہیں اور مزدلفہ میں رہتے ہیں، مخیم مزدلفہ میں ہے اور رات مزدلفہ میں گزارتے ہیں، تو حکمن کیا ہے مینا کا ہے اور حقیقت میں کیا ہے وہ مزدلفہ میں ہے۔ یہ مختصر طور پر کیا ہے حج کا کیا ہے، حج کا مختصر آپ کو خطوہ بتائے کہ ہر جگہ کس طرح سے حج کریں گے، اس کو مکمل طور پر بتائے، یا آپ یہ کیا ہے اس طرح سے کریں، یہ کریں۔ اور جب حج میں جائیں تو ضرور آپ کے اس کو جان لیں، اس کو سنیں، اس کیسٹ کو سنیں یا یوٹیوب میں ہے اس کو سنیں، اسی طریقہ سے آپ کتاب وغیرہ لے کر کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ کیا حج کرنے جا رہے ہیں، جو حج کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے حج کو قبول فرمائے اور ان کو سارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔